आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, बहनों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलज़ार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमाए रूहानियात की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहुत से चाहने वालों ने मुझे फरमाइश की है कि मुवक्कलात क्या हैं, इसके मुतल्लिक़ कोई वीडियो पेश करो। तो दोस्तों, आज का उन्वान भी मैंने वीडियो के लिए यही रखा है कि मुवक्किल क्या हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने अपनी हम्द व सना और इबादत के लिए फ़रिश्तों को पैदा किया है और उन फ़रिश्तों को ही मुवक्कलात कहा जाता है। और दोस्तों, यही फ़रिश्ते अल्लाह ताला की हम्द व सना अर्श मुअल्ला के करीब या नज़दीक या नीचे किया करते हैं। यानी कि कुरान पाक जो ज़मीन पे उतारा गया विर्द की वजह से, इन आयतों के विर्द की वजह से तलावत में मशगूल रहते हैं, यानी कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं। और अगर कोई बंदा ज़मीन पर उन्हीं तलावत का ज़िक्र करता है या उन्हीं अल्फाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव के अंदर या अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ मांगता है, तो वही फ़रिश्ते ज़मीन पर उतर कर क्योंकि मतवज्जो इसलिए हो जाते हैं कि जब वो अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना में लगे होते हैं तो नीचे जब ज़मीन पे भी वही इंसान विर्द करने लग जाता है तो वो फ़ौरन ज़मीन पर देखते हैं, तो मतवज्जो हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको पहले ही हुक्म किया हुआ है कि किसी का मकसद जायज़ है और अगर वो बंदा मेरी हम्द व सना में ज़रूरतमंद या परेशान हाल है तो उसकी मदद की जाए। तो इसी तरीके से फिर वो फ़रिश्ता ज़मीन पे उतरता है और इंसान की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने में मसरूफ़ अमल हो जाता है। यानी दोस्तों कि ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत के तौर पर पैदा किया है, और अगर ये हमारे लिए ना होते तो यकीनन हमारी दुआओं में वो तासीर ना होती या हमें दुआओं में कोई फ़ायदा ही ना मिलता। तो इसलिए दोस्तों, ये मुवक्कलात फ़रिश्तों को कहते हैं। वैसे तो इसकी किस्में मेरे हिसाब के मुताबिक, जायज़े के मुताबिक 5 हैं, मगर इनकी तादाद का तयन नामुमकिन है। क्यों कि इनकी तादाद तो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई भी नहीं जान सकता। दोस्तों, हर इसम के 5 मुवक्किल होते हैं, यानी कि अलिफ़ है तो इसके भी 5 मुवक्किल हैं, बे है तो इसके भी 5 मुवक्किल हैं, यानी कि हर लफ्ज़ के 5 मुवक्किल होते हैं। नंबर 1 मुवक्किल अलवी जमाली, मुवक्किल 2 मुवक्किल अलवी जलाली और मुवक्किल 3 सिफली जमाली, मुवक्किल 4 सिफली जलाली। और दोस्तों, 5वें मुवक्किल का नाम है कुदसी, नाम है 5वें मुवक्किल का, यानी कि 5वें मुवक्किल का नाम है कुदसी। दोस्तों, मुवक्किल कुदसी अहले तकवा या अहले अल्लाह या औलिया कराम ही ताबे कर सकते हैं, यानी कि हर एक की ताकत से वो बाहिर हैं। और रहेगी मुवक्किल अलवी जलाली व जमाली, अहले इस्लाम या ऐसे लोग जो सही अकीदा अहले सुन्नत के अकीदे के बराबर हों, तो वो आसानी से इनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, तस्खीर में ला सकते हैं। यानी कि कुतब अमाल से कोई अमल करें तो नुकसान पहुँचने का यकीन है, और अगर हम कलाम इलाही के ज़रिए अल्लाह ताला से इमदाद के तौर पर वो अमल करेंगे तो उसमें यही मुवक्कलात हमारे लिए बायस शफ़ा बन जाएंगे। मुवक्किल सिफली जलाली व जमाली में किसी की कैद नहीं, हर एक फ़र्द इसको हासिल कर सकता है, तस्खीर कर सकता है। आम तौर पर अमल सिफली मुवक्किल में आमिल नाजायज़ अमूर की तरफ ज़्यादा माइल रहता है और मुवक्किल से भी ऐसे ही काम लेता है जिसकी वजह से अकल व ख़र्द के साथ जानी व माली नुकसान भी उठाया जाता है, यानी कि नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर सिर्फ जायज़ अमूर में इनसे काम लिया जाए तो किसी किस्म के नुकसान का अंदेशा नहीं। अमल बा मुवक्किल अलवी जमाली व जलाली करते वक्त नीयत सादिक है तो इसका आमल अमूर खैर ही की तरफ माइल होता चला जाएगा,
یعنی کہ بندہ کو اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود بندہ اصلاح کی طرف ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ موکل اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان وہی آیت یا اسم اعظم کی تلاوت بار بار لگاتار ایک عرصے تک کرتا ہے تو وہی موکل انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ یہ موکل تابع نہیں ہوتے وہ جھوٹ بولتا ہے، مگر بات یہ حقیقت ہے کہ جائز خواہشات کو ہم اگر دبا کے رکھیں گے، ناجائز کو بھی دبا کے رکھیں گے اور اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے تو یہ موکل خود بخود تسخیر ہو جاتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسائیں گے، صرف ہم اپنی خواہشات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ بالکل تسخیر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بالکل برحق ہے، سچائی ہے کہ یہ تسخیر سے بہت دور ہے، انسان اس کے نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر انسان کہے کہ میں ان کو حاصل کر کے یا تسخیر کر کے کوئی ناجائز عمل بھی کر سکوں گا، ناجائز کام بھی لے سکوں گا، تو وہ انسان نہیں کر سکتا ہے، بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہاں اگر کرے گا تو اسے موت ہو سکتی ہے۔ اور اگر انسان نے ایک جائز خواہشات رکھ کر تسخیر کر لیا تو اس سے انسان کے اوپر اپنی عقل استعمال کر کے کسی نہ کسی بہانے سے گناہ مسلط کر کے ان سے اصلاح کے لیے کوئی بھی قسم کا غلط جائز ناجائز کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ میرے بات گہرائی میں مشاہدہ میں آ چکی ہے۔ باقی دوستو، موکل کوئی بھی ہے، الف کا ہے، بے کا ہے یا عین غائن جو بھی ہے، دوستو ہر انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کو جو ہے تسخیر کی طرف بڑھ جائے، بلکہ اپنی جائز خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرے گا تو وہ موکل آہستہ آہستہ انسان کے قریب آتے آتے یہاں تک کہ مانوس ہونے کے بعد تابع بھی ہو جاتے ہیں۔ اور رہ کی بات اس میں پرہیز کی، تو دوستو پرہیز اس لیے ہوتے ہیں کہ جن قوتوں کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مثال کے طور پر ہم کسی کی دنیا میں جاتے ہیں یا کسی سے دوستی لگاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ہمیں ان جیسا بننا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جو ان کو پسند ہیں یا ان کے مطابق وہ بہتر ہیں۔ ہمیں اپنی خواہشات کو دبانا ہوگا تو پھر ہی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے عمل با موکل میں بھی پرہیز ضروری ہے، کیونکہ جب تک پرہیز نہیں ہوگا انسان کی طرف یہ چیزیں متوجہ نہیں ہوتی ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے ہمزاد ہیں یا پھر موکلات ہیں۔ ہاں موکلات جو ہیں یہ انسان کے پاس حاضر ہو کر ہمزاد کو بھی حاضر کر لیا کرتے ہیں۔ ان کی اتنی طاقت ہے کہ ایک قدم ان کا زمین پر ہے تو ایک قدم ان کا آسمان پر ہوتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری یہ بات جھوٹ ہے وہ خود بھی اس کا علم نہیں جانتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں جس نے ان کا دیدار کیا ہوا ہے یا جس نے اللہ کی محبت میں ایک وقت گزارا ہے تو ان کے پاس ان کا دیدار آسان ہو جاتا ہے، اور جب دیدار ہو جاتا ہے تو ہی انسان اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ دوستو جو علوی ہیں وہ صرف عبادت گزار بندے کے پاس ہی مانوسیت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی مانوس ہوتے ہیں فرشتے جو انسان یا اسی کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ جو انسان عبادت گزار بالکل پرہیزگار متقی ہے اور پاک صوم و صلات کا پابند ہے، علوی صرف اسی کے اوپر حاضر ہو سکتے ہیں۔ اور رہ گئے سفلی، تو دوستو یہ اہل ایمان سے ہٹ کے لوگ اگر مثال کے طور پر کسی بھی اپنی طرف سے من گھڑت الفاظ کا بھی ورد کرنا شروع کر دیں گے تو سفلی موکلات پھر بھی نزول ہو جاتے ہیں، پھر بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اگر ہم جائز کام کی طرف بڑھیں گے تو پھر علوی کی طاقت جائے گی، اور سفلی کے اندر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے جو علوی کے اندر ہے یا قدسی کے اندر ہے۔ رہ گئے قدسی، وہ تو صرف صحابہ کرام یا اولیاء کرام پر ہی حاضر ہوا کرتے ہیں، نازل ہوا کرتے ہیں۔ تو دوستو بات فائنل آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی آیت کا اللہ کی محبت میں اگر ورد کریں گے تو ہمارا مقصد جو ہوگا وہ ضرور حاصل ہوگا، یہ ناممکن بات ہے کہ حاصل نہیں ہوگا۔
باقی ان کی تعداد آتشی بادی وہ الگ سے ہے، اس کے لیے اگر لکھنے بیٹھیں تو ایک ویڈیو درکار ہوگی۔ دوستو موکل جو ہے یہ فرشتے کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو صرف عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اور یہی فرشتے ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو یہ خواب میں آ کے ہم کو بشارت دیتے ہیں، یا ہمارے لیے ایک تعبیر رویا ثابت ہوتے ہیں، یا ہمارے لیے ایک مبشرات اتارتے ہیں، جس سے ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا حضرت آپ کے بعد ہمیں کون رہنمائی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات آتے رہیں گے، یعنی کہ یہ فرشتے زمین پر اتر کے تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے دوستو یہ ہمارے لیے ایک نعمت خاص ہے، جس کی ہمیں دنیا کے اندر تو یہ قدر نہیں ہے، مگر کرنی چاہیے قدر، اور اگر کریں گے قدر تو قیامت تک یعنی کہ قبر بھی روشن ہے اور آخرت بھی روشن ہے۔ تو دوستو میں نے اپنی طرف سے تشریح کر دی کہ یہ فرشتے کا نام ہے موکل، اور یہ کیا ہیں، کیسے ہیں، تسخیر کیسے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی کوئی بھی آیت لے لیں تو یہ تسخیر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے پھر بھی مکمل طور پر معلومات کا ہونا ضروری ہے کہ اس آیت میں کیا خاصیت ہے، آیت کا کس عنصر سے تعلق ہے، آتشی ہے یا بادی ہے، اس حساب سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات کر دوں کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کریں، کمنٹس لازمی کریں، اور شیئر کرنے کا مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں پر میری آواز نہیں جا سکتی وہاں بھی میری آواز پہنچ جائے گی۔ میرا ایک ہی ہے مقصد کہ تبلیغ اسلام۔ تو صاف ظاہر ہے دوستو، جب ویڈیو کوئی بھی انسان سنے گا، عمل کرے گا، تو مجھے ثواب کا درجہ مل جائے گا اور میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔